السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعت والامامت، سبق نمبر ہے 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل مع الرجل ازکا من صلاته وحدہ وصلاته مع الرجلین ازکا من صلاته مع الرجل وما كان اکثر فهو احب الى اللہ عز وجل، رواہ ابو داود والنسائی وصححہ ابن حبان۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور اجر و ثواب کا موجب ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ مل کر نماز پڑھنا ایک آدمی کے ساتھ مل کر نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح جتنے افراد زیادہ ہوں اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ زیادہ محبوب ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز با جماعت ادا کریں اور بلا عذر بلا وجہ نماز با جماعت سے پیچھے نہ رہیں۔ جتنے زیادہ نمازیوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کر ہم نماز پڑھیں گے اس قدر زیادہ اجر و ثواب اور پاکیزگی ہوگی۔ اگلی حدیث عن ام ورقۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرها ان تؤم اہل دارها، رواہ ابو داود وصححہ ابن خزیمہ۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ورقہ کو اپنے گھر والوں کی امامت کرانے کا حکم دیا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ عورت بھی امامت کرا سکتی ہے، عورت کا امامت کرانا بھی درست ہے، لیکن جس طرح کے دیگر احادیث ہیں کہ عورت فقط عورتوں ہی کی امامت کرائے گی، عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، عورت عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ اور اس کے لیے پھر دیگر روایات صحابیات کا عمل کہ جب عورت عورتوں کی امامت کرائے گی تو پہلی صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی، مرد امام کی طرح جو ہے وہ صف سے آگے اکیلے کھڑے ہو کر امامت نہیں کرائے گی، بلکہ عورت جب عورتوں کی امامت کرائے گی تو وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ اور اسی طرح عورت کی امامت کے تعلق سے میں جیسے جوابات دے چکا ہوں، عورت اذان بھی کہہ سکتی ہے، اقامت بھی کہہ سکتی ہے، اس صورت میں جب غیر محرم کو عورت کی آواز نہ جائے نہ پہنچے۔ تو ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام نے ام ورقہ کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائے۔ یہاں گھر والوں سے مراد گھر کی خواتین ہیں، نہ کہ مرد اور نہ کہ لڑکے، بلکہ عورت امامت کرائے گی تو خواتین ہی کی امامت کرائے گی، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خواتین کو نماز پڑھایا کرتی تھی۔ مصنف عبد الرزاق اور اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا، جسے ابو داود نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا، اس صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوا عورت
عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ تو خواتین اگر جمع ہو کر گھر کے اندر نماز تراویح پڑھیں اور کوئی خاتون جو قرآن پاک اچھا پڑھنے والی ہو یا قرآن مجید کی حافظہ ہو یا قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر عورتوں کی امامت کرائے نماز تراویح میں یا نماز پنجگانہ میں، تو اس طرح کرنا درست ہے۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کو شہیدہ کا لقب دیا گیا تھا، امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ام ورقہ کو ان کے دو غلام، ایک غلام اور ایک لونڈی نے جو ہے رات کے وقت ان کے گلے میں پھندا ڈال کر ان کو جو ہے وہ قتل کیا۔ قتل کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ام ورقہ کے غلام اور لونڈی نے یہ دیکھا کہ جب ہماری مالکن مر جائے گی تو ہم آزاد ہو جائیں گے، کیونکہ ام ورقہ نے یہ معاملہ کر رکھا تھا۔ تو جناب ام ورقہ کو ان کے غلام اور ان کی لونڈی نے رات کے وقت میں گلے میں چادر ڈال کر پھندا ڈال کر مار دیا اور یہ دونوں راتوں رات فرار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر اس غلام اور لونڈی کو گرفتار کیا گیا اور دونوں کو سولی پر چڑھایا گیا۔ مدینہ المنورہ میں یہ پہلی سولی تھی، یہ پہلا غلام اور لونڈی تھی جن کو سولی جو ہے وہ دی گئی۔ تو ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا اہل خانہ کی خواتین، گھریلو عورتوں کو، گھر کی عورتوں کو وہ امامت کرایا کرتی تھی۔ کیوں کہ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن مجید ازبر تھا، اچھی طرح یاد تھا۔ تو اس صحیح حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ خواتین کی امامت کرا سکتی ہے۔ اگلی حدیث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم استخلف ابن ام مکتوم یؤم الناس وهو اعمى رواہ احمد و ابو داود ونحوہ لابن حبان عن عائشہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور جناب عبداللہ بن ام مکتوم لوگوں کو امامت کرایا کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ نابینا شخص بھی امامت کرا سکتا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ اور امام اپنا نائب کسی کو بنا سکتا ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اعلیٰ کے مقابلے میں ادنا کو بھی نائب اور امام مقرر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ جناب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جناب ابو بکر صدیق موجود تھے، عمر بن خطاب موجود تھے، جناب عثمان بن عفان موجود تھے، جناب علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود تھے، مگر ان سب اعلیٰ کی موجودگی میں پیارے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا، اور جناب عبداللہ بن ام مکتوم ان اعلیٰ کی موجودگی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ نابینا شخص بھی مسجد میں امامت کے فرائض سر انجام دے سکتا ہے۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہوا کہ جو نابینا کی امامت کرنے کو درست نہیں سمجھتے، تو نابینا بندہ بھی نماز کی امامت کرا سکتا ہے۔ جیسا کہ المملکہ العربیہ سعودیہ میں خدام الحرمین نے امام حج اس کو بنا رکھا جو کہ آنکھوں سے نابینا ہیں۔ اگلی حدیث عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی من قال لا الہ الا اللہ وصلو خلف من قال لا الہ الا اللہ، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کسی نے لا الہ الا اللہ زبان سے کہا اس کی نماز جنازہ پڑھو، اور جو لا الہ الا اللہ کہے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیا کرو۔ اسے دارقطنی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو یہ روایت یہ بتا رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کہہ چکا ہے وہ مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے۔ روایت ضعیف ہے، فقط لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جب تک کہ وہ مومن نہ ہو اور جب تک کہ مواحد نہ ہو۔ دلیل اللہ کے قرآن سے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ منافق اگر مر جائے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق کا جنازہ نہیں پڑھنا، منافق کی قبر پہ کھڑے ہو کر منافق کے لیے دعا نہیں کرنی۔ حالانکہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول لا الہ الا اللہ تو پڑھتا تھا، مگر اللہ نے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا کہہ کر منافق کا جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح مشرک کے تعلق سے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، اے پیغمبر مشرک کے لیے استغفار نہیں کرنا اگرچہ وہ قریبی ہو، یعنی مشرک کا بھی جنازہ نہیں پڑھنا، جبکہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، مشرک ایسے بھی ہیں کہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو جو مشرک ہو منافق ہو بھلے وہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ایسوں کا جنازہ نہیں پڑھنا۔ تو یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اسی طرح اس روایت نے کہا جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو، تو یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ جو مشرک ہوگا، جو بدعت مکفرہ کا مرتکب ہوگا، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ دلیل وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے قرآن پاک پارہ نمبر 7 کے اندر 18 کے قریب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ جو مشرک ہے اس کی اپنی نماز نہیں اور مشرک کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ بالاتفاق اس پر فتویٰ ہے اہل حق، اہل حدیث اور اہل توحید کا، جیسا کہ فتاوی اسلامیہ اور دیگر فتاوی اہل الحدیث، کہ مشرک کے پیچھے، شرک کرنے والے کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ تو اس روایت نے کہا جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کا جنازہ پڑھو، جو لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ یہ روایت درست نہیں ہے اور اس سے استدلال بھی درست نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی فاسق اور فاجر ہے تو بامر مجبوری اس کو امام بنایا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب مجبوری ہو، یا یہ کہ فاسق اور فاجر ہے اور فتنے کا ڈر ہے تو اس کو بھی امام بنایا جا سکتا ہے مجبوری کی صورت میں، نہ کہ برضا و خوشی۔ اگلی حدیث عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدکم الصلاة والامام علی حال فلیصنع کما یصنع الامام، رواہ الترمذی باسناد ضعیف۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے آئے تو امام کو جس حالت میں پائے اسی حالت میں امام کے ساتھ
شامل ہو کر وہی کچھ کرے جو امام کرتا ہے۔ ترمذی نے اسے ضعیف سند سے روایت کیا۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ امام کے ساتھ بعد میں شامل ہونے والا نمازی جس حالت میں امام کو پائے گا اسی حالت میں امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ جس حالت میں پائے گا اسی حالت میں جو ہے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ روایت سندن ضعیف ہے لیکن دیگر احادیث سے اس بات کی تائید بھی ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابو ہریرہ کی روایت پڑھی بخاری مسلم کے حوالے سے کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الی الصلاۃ، جب تم اقامت سنو تو وقار اور پرسکون ہو کر آؤ، جو نماز تمہیں مل جائے وہ پڑھو، جو رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو۔ آج کے سبق سے پیارے بھائیوں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اکیلے کی نماز دو کے ساتھ نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب، اور اسی طرح جو ہے جتنی زیادہ جماعت ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ اجر و ثواب کا موجب ہوگا۔ معلوم ہوا کہ خاتون بھی خواتین کی امامت کرا سکتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نابینا بھی نائب اور امام بنایا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔